السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ثابت پوچھتے ہیں دہلی سے کہ جی مفتی صاحب ایک مسئلہ بتا دیجئے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم گھٹنے کھول کر اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں؟ اسی طرح سے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم دسترخوان پر گھٹنے کھول کر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی بھائی، اس کا ایک آسان سا اور سمجھنے والا جواب یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں جو سطر کی وضاحت آئی ہے وہ کہاں تک آئی۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سطر جو ہے جس کا چھپانا فرض ہے ہر حال میں، ہر صورت میں، وہ ناف سے لے کر نابی جسے کہتے ہیں گھٹنوں تک۔ چاروں ائمہ کے نزدیک، اگرچہ امام شافعی اس میں یہ کہتے ہیں کہ گھٹنا اور ناف سطر میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے ذرا کہ جب ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر میں داخل ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور دیگر اماموں کے نزدیک، تو جب گھٹنے سطر ہے اور ناف سطر ہے تو اس حصے کا کھولنا کسی کے سامنے بھی درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سطر ہے، نہ دوستوں کے سامنے نہ بھائیوں کے سامنے۔ اور یہی مسئلہ دسترخوان پہ بیٹھنے پر ہے۔ اسی طرح گھر میں فیملی بھی رہتی ہے، جب دوستوں کے سامنے نہیں ہے، بھائیوں کے سامنے سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تو بہن بھی گھر میں رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ذرا عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اور ماشاءاللہ جو دین سے دور ہے یا انہیں پتہ نہیں ہے، وہ غسل خانے میں جاتا ہے تو چلا تو جاتا ہے وہ سطر کے چھپنے کے ساتھ ساتھ میں، لیکن جب وہ وہاں سے آتا ہے تو ٹاول یعنی تولیہ استعمال کرتا ہے اور وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے، بالکل ناف سے بھی نیچے ہوتا ہے تو گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے، تو سطر کھلا ہوا ہوتا ہے پورے گھر۔ یہ غلط بات ہے، سطر کھولنا حرام ہے، گناہ ہے، اس سے ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، اپنے سطر کو چھپانا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ ایک دوسرے ہمارے بھائی ہے محمد ساجد، جو مصطفی آباد سے معلوم کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کسی کے یہاں مزدوری کی اور مزدوری جب ہم نے کی اور مالک نے ہماری اجرت نہیں دی تو اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینا چاہیے۔ ان کے لیے بڑی خسارے کی بات ہے، گھاٹے کی بات ہے جو لوگ مزدور کی مزدوری ٹائم پہ نہیں دیتے، وقت پر نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ بیمار ہو گیا یا کوئی ضروری کام پیش آ گیا، اس کی بھی تنخواہ کاٹ لیتے، اس سے کاٹ لیتے، درست نہیں ہے۔ اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ پورے مہینے کی اگر ملازم آدمی ہے تو اس کو پورے مہینے کی سیلری دینا چاہیے۔ بعض لوگ دیتے ہی نہیں ہیں تنخواہ، ان کی سیلری نہیں دیتے، مزدور کو مزدوری کروا لیتے، یا مزدوری کے پیسے کم دیتے ہیں اور محنت زیادہ کروا لیتے۔ یہ ظلم ہے، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگوں کے خلاف مدعی ہوں میں، دعویٰ کروں گا ان کے اوپر۔ ایک وہ کہ جس نے مزدوری کرائی اور اس کو اجرت نہیں دی۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی مزدور کی مزدوری پوری نہیں دیتا، وقت پر نہیں دیتا یا کم دیتا ہے، تو ان کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار آہستہ آہستہ خراب ہو جائے گا، پریشانی کا شکار ہو جائے گا، بس آخرت میں جو عذاب جو اللہ کی طرف سے سزائے مسلط ہے وہ الگ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور مزدوروں کو سمجھ کر ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔